باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور انظرنا کہو، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمان اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہوتے تھے، آپ کی مجلس کی رونق آپ کے صحابہ ہوتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کو مخاطب کرنے کے لیے راعنا کہتے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول ہمارا خیال کیجئے، ہم پر غور و فکر کیجئے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا ہمارا خیال رکھیے، یعنی ہمیں احکام بتائیے دین کے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا۔ تو یہود جو تھے وہ بھی چونکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے، اہل کتاب تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں وہ بھی آیا کرتے تھے، اور جب وہ آپ کی مجلس میں آتے تو آ کر بڑا کیا کہتے، راعنا کو یا تو بڑا بیچ کر پڑھتے، جیسا کہ آپ کہہ لیجئے راعینا، وہ کہتے راعنا کی بجائے کہتے راعینا، جس کا مطلب جو کہ کہہ لیجئے دوسری زبان میں ایک گالی ہے، وہ اللہ کے رسول کو کہتے اے ہمارے چرواہے، لفظ بدل ڈالتے نا، مسلمان کہتے راعنا، وہ کہتے راعینا، یا دوسری اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ راعنا کو راعنا ہی پڑھتے تھے، لیکن راعنا ایک گالی بھی ہے راعنا، جس کا معنی یہ ہوتا ہے احمق، ٹھیک ہے۔ وہ راعنا یہ تو ہے راعی، سب سے پہلے یہ باب مفاعلہ سے فعل امر ہے، ٹھیک ہے، نہ آگے اس کا مفعول ہے، لیکن جس صورت میں وہ لفظ کو پڑھتے تھے اس صورت میں لفظ کیا ہے، اس میں فاعل ہے رعونت سے، اس کا معنی احمق تھا معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ ان یہود کو مجلس سے نکال دو، بلکہ مسلمانوں کی اصلاح کی کہا، کسی کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ لفظ کو بگاڑے، تم کیا کہو، تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم راعنا کہنا ہی چھوڑ دو، وقول انظرنا، تم یہ کہو انظرنا، اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور غور سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتانا ہے تمہیں، غور سے تم نے سننا ہے، واسمعوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اللہ نے وہ لفظ بدلنے والوں کو، اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والوں کو کیا کہا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، وَلَلْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی وہ کافر جو کہ مشرک ہیں، اہل کتاب بھی کافر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور مشرک بھی کافر ہیں، کیا نہیں چاہتے، ما یودو کیا نہیں چاہتے، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر اتاری جائے، من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اتاری جائے،
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب دیکھیے جو مشرک تھے نا، ان کا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی ہے، یعنی آپ نبوت سے پہلے بھی وہ آپ کو ایک عام آدمی، ایک عزت دار، ایک نیک امانت دار، ایک عام آدمی سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سردار تو تھے نہیں، تو ان کے خیال میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے کسی سردار پر کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ کسی ایک بڑے شخص پر، ایک عظیم آدمی پر کیوں نہیں کا کتاب نازل کی گئی۔ اور جو یہود تھے وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ گمان تھا کہ ہماری نسل بنو اسرائیل کے بعد سے یعنی ان کے بنو اسرائیل کے باہر سے نبی کیوں آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کو یہ جواب یہی دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ بھائی اس میں انکار والی بات کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأت بخیر منها او مثلها، یہاں یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا، کیا فرمایا؟ ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے۔ نسخ یہ ہوتا ہے کسی آیت کا یا کسی حکم کا کہ پہلا حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی جگہ کوئی نیا حکم آ جائے، یہ ہوتا ہے نسخ۔ اور یہودی شروع سے ہی نسخ کے منکر رہے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس انجیل لائے تو انجیل میں کئی ایسے احکام ہیں جو کہ موسوی احکام کو منسوخ کرتے تھے، یعنی تورات میں کئی ان پر چیزیں حرام ہوئی جسے عیسیٰ علیہ السلام حلال کرنے آئے تھے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں ہے، تاکہ میں تمہارے لیے حلال کروں۔ عیسیٰ نے کہا علیہ السلام، میں تمہارے لیے بنو اسرائیل وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام تھی، یعنی اب ان احکام کا نسخ ہو رہا ہے۔ یہودی کہتے تھے اچھا پہلا حکم بھی اللہ کا تھا، اب بھی حکم اللہ کا ہے، تو اچھا اس اللہ کے اس حکم کو کیا ہوا جو پہلے تھا؟ تو قرآن میں بھی نسخ ہے۔ تو یہ یہودی اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیها، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا ہم کوئی آیت بلاتے نہیں ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، ہم لاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا مگر ہم لاتے ہیں اس آیت سے بہتر۔ نسخ کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی اس کے دو سبب ہیں، اس کے دو محرکات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پہلا حکم ہوتا ہے جسے منسوخ کہتے ہیں، وہ اتنی مدت تک ہی بہتر تھا، اس کی حکمت یہی تھی کہ اس نے اتنی مدت تک ہی حکم رہنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیا حکم اتار دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے جیسا کہ اللہ رب العزت آگے شاہ فرما رہے ہیں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اللہ دوسرا حکم کیوں نہیں نازل کر سکتا جبکہ حالانکہ اس کا سبب بھی موجود ہو۔ آگے اللہ رب العزت پھر اس بات کو مزید پختہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، الم تعلم، کہ آپ جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں یہ گویا علت بیان کی کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اللہ جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، خواہ اپنے احکام میں کرے خواہ اپنی مخلوق میں کرے۔
اسی طرح یہ بات نشین ہونی چاہیے کہ جو نسخ ہوتا ہے یہ صرف احکام کے ساتھ متعلق ہے. اخبار میں جو قرآن میں خبریں آئی ہیں یا پیشین گویاں جنہیں ہم کہتے ہیں ان میں کوئی نسخ نہیں ہوتا. نسخ کا تعلق صرف احکام کی حد تک ہے، عملی احکام تک. آگے اللہ عقیدے سے بھی نسخ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم یا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم اپنے پیغمبر سے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. جیسا کہ چھٹے پارے میں ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت عجیب عجیب سوال کیے، اور انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے بڑے عجیب سوال کیے. اسی آیت میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا. اہل کتاب نے اللہ کے رسول آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتاریں، یعنی اس کتاب کو گویا دیکھیں آسمان سے اترتے ہوئے. ٹھیک ہے. حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے موسیٰ سے بھی بہت بڑے بڑے سوال کیے. انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ سامنے لا کر دکھا. تو مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت جھنجھوڑ رہے ہیں. آپ اللہ فرماتے ہیں ہم تریدون، کیا مسلمانوں تم بھی چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم تم اپنے پیغمبر سے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جس نے کفر کو لیا ایمان کے بدلے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ پس تحقیق وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. اللہ نے ایسے سوال کرنے کو کفر کہا کہ جو ان چیزوں سے متعلق ہیں. بس پیغمبر نے کہا جو کہا سمعنا و اطعنا اس پر ایمان رکھو، اور سمعنا و اطعنا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سیدھے سیدھے اصول ہیں. آگے اللہ رب العزت اہل کتاب کی ایک اور کبھی صفت کو بیان کرتے ہیں. فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم، اہل کتاب میں سے اکثر جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے لو یردونکم کاش وہ تمہیں لوٹا دیں من بعد ایمانکم کفارا تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں. اہل کتاب کا یہ حسد ہے مسلمانوں سے. ان کی بڑی شروع دن سے یہ چاہت ہے جب سے اسلام عمل میں آیا، اسلام وجود میں آیا، کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنا دیا جائے. اگر یہ یہود نصارہ نہ بنے لیکن کم از کم یہ اپنے دین سے بھی مطمئن نہ ہوں. آج بھی اہل کتاب بڑی تعداد میں اسلام فوبیا پر اسلام اینٹی اسلام بڑا زیادہ لٹریچر چھاپ رہے ہیں، اسے شائع کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم، اہل کتاب میں سے اکثر پسند چاہتے ہیں لو یردونکم کاش وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے مومن ہونے کے بعد کافر. حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ما تبین لہم الحق، حق ان کے لیے واضح ہو گیا ہے. وہ جانتے ہیں یہ حق ہے، لیکن حسد ایسی چیز ہے کہ اس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا. اسی طرح آدم کے دو بیٹوں میں جو یعنی آدم کے اولاد میں جو پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا. بڑی چیزیں آپ دیکھ لیجئے جن کا قرآن کریم کی حد تک ہی صرف تعلق ہے، یعنی قصص کا، ان میں بہت بڑی وجہ صرف حسد ہے. ایک تو یہ
انسان اپنے آپ کو بھی نعمت سے محروم رکھتا ہے، دوسرے کی نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے۔ فرمایا حسد من عند انفسہم، وجہ اور کوئی ہے ہی نہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دلوں کا حسد ہے، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا۔ فاعفوا واصفحوا، بس آپ درگزر کیجئے اور انہیں معاف کیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے۔ یعنی اس سے پہلے کہ ان کے لیے جہاد کا حکم اترے، ان کے ساتھ قتال کا حکم اترے، آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے، اس سے پہلے بے قابو نہیں ہونا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا واقیموا الصلاۃ، صبر کرنا ہے، اور بعد میں کہا واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، من خیر، خیر اور بلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ یہ نہیں ہوگا انسان نے نیکیاں کی ہوں، بلائی کے کام کیے ہوں، وہ اللہ کے ہاں ان نیکیوں کو پائے گا ہی نہیں، الا کہ جو اللہ رب العزت نے نیکیوں کی ضائع ہونے کی شکل بیان کی۔ اس کے علاوہ ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم خیر کے بلائی کے کام آگے بھیجتے ہو، یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تم ان بلائی کے کاموں کو اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس پر اللہ